اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر قال اللہ تعالی فی مقام آخر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین ذی وقار، اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت کے طفیل ایک مرتبہ آج پھر درشیف کے لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا عنوان چل رہا ہے سنت اور آداب کی محافظت۔ اس عنوان کے تحت آیت نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، اور یہ فائدہ اس کو دے گی، یہ فائدہ اسوہ اس کو دے گا جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہوگا۔ مثلا ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی عمدہ ہے، بڑی اعلیٰ ہے، اور وہ اس پہ من و عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے سینے کے اندر دولت ایمان نہیں ہے، تو یہ عمل اس کو کسی قسم کا فائدہ نہیں دے گا۔ دنیا میں تو اس کو اس کا صلہ دے دیا جائے گا، یوم آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایک بندے کے سینے میں دولت ایمان ہے، اس کا سینہ دولت ایمان سے سرشار ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ عمل کرے گا تو اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور ہم بطور مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہمارے لیے عمل کرنا ضروری اور واجب ہے، اور اسی میں ہی ہماری بقا ہے، اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ ہم اپنا آئیڈیل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے، فلاں فلاں، ہم اپنے جوانیاں لٹائیں گے، دین کو بچائیں گے، ہم عظمت رسول کے پاس پاں ہیں، پاس پاں، لیکن یہ خالی ہمارا نعروں کی حد ذکر کام ہے، اس میں عملی جامہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ جب کہ جو غلام ہوتا ہے نا، اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی۔ وہ ایک اللہ کے بندے تھے، بازار سے غلام خرید کر لائے، وقت تھا غلاموں کا، تو وہ جب اپنے گھر میں لے کے آئے تو انہوں نے پوچھا، بیٹا کیا کھائے گا، کیا پیے گا؟ تو اس نے کہا، جی غلاموں کی کوئی اپنی مرضی ہوتی ہے، جو آپ کھلائیں گے میں کھا لوں گا، جو آپ پلائیں گے میں پی لوں گا۔ پھر کہا، بیٹا آپ کے لیے لباس کون سا خرید کے لاؤں؟ اس نے کہا، جو غلاموں کی کوئی مرضی ہوتی ہے، جو آپ پہنائیں گے میں پہن لوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے کمرہ کون سا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا، جناب غلاموں کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، ان کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، مجھے آپ جہاں پہ لٹائیں گے میں لیٹ جاؤں گا۔ تو انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، جس طرح کا یہ بندہ میرا غلام ہے اور اس نے غلامی کا حق ادا کر دیا ہے، کاش کہ تو مجھے بھی ایسا غلام بنا دیتا۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے چیزیں کھانے کے لیے حلال قرار دی ہیں، ان کو کھانا چاہیے، جن سے منع کیا ان سے رک جانا چاہیے۔ کیا پیے گا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پینے کا حکم عطا فرمایا ہے اس کو ہم پیتے چلے جائیں، جس سے منع کیا ہے ان مشروبات سے رکتے چلے جائیں۔ اگر میں شراب پیتا ہوں، میں حرام کھاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے محض کلمہ پڑھ رکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ میں نے کسی قسم کا کوئی عمل نہیں کیا۔ اگر میں حرام کھاتا ہوں تو یہ محض میرے غلامی کے دعوے ہیں۔ اسی طرح جو لباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، مثلا کرتا ہے، شلوار قمیص ہے، سر پہ امامہ ہے، یہ پہننا سنت ہے۔
مجھے یہ پہننا چاہیے۔ لیکن آج کل میں دعوت و غلامی مصطفیٰ کرتا ہوں، لیکن پینٹ پتلون پہنتا ہوں، وہاں پہ شرٹیں پہنتا ہوں، وہاں پہ کبھی کسی انگریز کا خاکہ بنا ہوتا ہے، کبھی کوئی تصویر بنی ہوتی ہے، وہاں پہ تنگ قسم کی پینٹیں پہنتا ہوں جن سے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو بندہ تنگ پیلٹ پہنے اس کی زندگی بھر کبھی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ جو اس طرح کا لباس پہننے کہ جس کا اس سے اس کا ستر ظاہر ہو، اس کی شرمگاہ ظاہر ہو، تو اس سے اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جاتی۔ ہم غلامی مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا ہمیں حکم دیا وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک انگریز نے مسلمانوں کے چہرے پر بہت بڑا تماچا مارا ہے۔ اس نے کہا مسلمان دین اپنا لے کے آئے ہیں، بعض یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن یہ کام سارے ہمارے والے کرتے ہیں۔ ان کے بچوں کے بال ہمارے طرح کے کٹے ہوتے ہیں، ان کے چہروں کا حلیہ ہماری طرح کا ہوتا ہے۔ یہ چہروں پہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجا نہیں سکتے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ اصل میں داڑھی کا کٹوانا، داڑھی کا منڈوانا یہ اللہ سے جنگ ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک داڑھی بھیجتا ہے، اللہ پاک کی خواہش یہ ہے کہ میرے بندے کے چہرے پہ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سج جائے، لیکن بندہ اس کو کٹواتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے۔ بندہ نہیں چاہتا کہ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میرے چہرے پہ سجے۔ دعویٰ غلامی مصطفیٰ کا ہے، دعویٰ غلامی رسول میں موت بھی قبول کا ہے۔ یہ ایک بات سمجھیں، کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت ترین کوئی بندہ نہیں ہے۔ اگر داڑھی منڈوانے میں، داڑھی کٹوانے میں حسن ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور حکم عطا فرماتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم عطا نہیں فرمایا۔ حضور نے داڑھی چھی منڈوائی نہیں ہے، کٹوائی نہیں ہے، بلکہ سیٹ کروائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی کٹوانے میں حسن نہیں ہے، داڑھی منڈوانے میں حسن نہیں ہے، بلکہ چہرے کے اوپر داڑھی کے ہونے سے بندے کا حسن ہے۔ تو اس نے مختلف امثلہ ذکر کی کہ یہ اپنا دین تو لے کے آئے، تہذیب اپنی نہیں لے کے آئے۔ ان کے گھر میں ہر وہ کام ہوگا جو ہم کرتے ہیں۔ ان کے گھر میں کیبل چلے گی، کیبل کا استعمال برا نہیں ہے، لیکن ہم اس کا استعمال برا کر لیتے ہیں۔ وہاں پہ ننگی فلمیں چلتی ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال ہم کرتے ہیں، اس کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم انگریز کی منشا کے مطابق کرتے ہیں۔ اسی طرح اس نے مختلف ایجاد کر دی، کبھی کوئی گیم نکال دی، کبھی کوئی مصروفیات نکال دی، ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور اس نے اینڈ پہ کیا ہے، کیا کہا ہے؟ کہا یہ دین اپنا لے کے آئے ہیں، تہذیب ہماری اپنا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا تماچا ہے کہ ہم بطور مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، ہم نے دعویٰ غلامی مصطفیٰ کا کیا۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں غلام کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی۔ اور یار سادی سی مثال ہے کہ بندہ جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو نا، بندہ اس کی ادائیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی کی ہے، حضور سے محبت کا دعویٰ ہمارا کیسا ہے؟ حضور سے محبت کا دعویٰ تو ہمارا ہے، لیکن ہم حضور کی اداؤں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں۔ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آج ایک ہی آیت پہ تبصرہ ہو سکا ہے، میں 2 آیتیں ذہن میں لے کے آیا تھا اور تلاوت بھی کی تھیں، لیکن ایک ہی آیت پر تبصرہ ہو چکا ہے، ہو سکا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو حقیقت دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔